کہ اگر قرآن کو ہم انڈرسٹینڈ کر کے نہیں پڑھیں گے نا، ہم مسلمان نہیں رہ سکیں گے۔ اس وجہ سے میں نہیں کہہ رہی ہوں، آف کورس ہم کلمہ گو ہوتے ہیں، ہم نام سے مسلمان ہوتے ہیں، ہمارا ایمان پکا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ دین ہم نے کس سے سیکھا ہے؟ اپنے ماں باپ سے سیکھا، اپنے محلے کے لوگوں سے سیکھا، اپنی دوستوں سے سیکھا اور اپنے کلچر سے سیکھ لیا۔ تو اس لیے دین اتنا گڈمڈ ہو گیا کہ ہمیں کوئی غلط چیز کرتے ہوئے ہمیں کبھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم غلط کر رہے ہیں، کیونکہ نام بھی ہمارے مسلمان ہیں۔ ہم جب فنکشنز میں جاتے ہیں، ہم نے شلواریں قمیضیں پہنی ہوتی ہیں، اسی طرح کے ڈریس اپ ہوئے ہوتے ہیں، اور ساری فیملی کے ساتھ جاتے ہیں، ادھر جا کے ہم جو چیزیں بھی کرتے ہیں یا باہر بھی کرتے ہیں، ہمیں نہیں لگتا، کیونکہ سب سے بڑا ظلم جو ہم پہ ہوا نا، وہ ہمیں کلچر کے نام پہ کرایا گیا۔ اور سب سے بڑی ہم نے یہ سیکھا ہی نہیں کہ ہم نے یہ سیکھا کہ دین علیحدہ ہے اور کلچر علیحدہ ہے۔ دین جو ہے وہ مسجدوں تک ہے یا گھر کی جائے نماز تک ہے، اس کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ ہمارا کلچر ہے، اور اس میں ہم پھر جو مرضی کرے، اس میں کوئی بھی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ اسی چیز نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں کہ جیسے میں اپنی اگزامپل دیتی ہوں نا، میری زندگی میں قرآن کھلا تو مجھے احساس ہوا، کیونکہ اس سے پہلے میں جو کچھ بھی کرتی تھی واللہ کبھی یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ یہ غلط بھی ہو رہا ہے۔ ہاں، انلیس کہ وہ جھوٹ ہے، چغلی ہے، وہ تو سب کو ہمیں پتا ہوتا ہے نا کہ یہ جھوٹ ہے، غلط بات ہے، یہ ایسی چغلی نہیں لگانی چاہیے۔ اکثر ہم اپنے آپ کو یاد کراتے رہتے ہیں، لگاتے بھی جاتے ہیں، لیکن یاد بھی کراتے رہتے ہیں، دیکھو بڑی بری بات ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے علاوہ جو کچھ ہم اپنے فنکشنز میں کرتے ہیں، جو ہم اپنی خوشیوں میں کرتے ہیں نا، ہمیں کبھی احساس نہیں ہوتا اور ہوگا بھی نہیں۔ آپ بلیو کریں، جب تک یہ قرآن آپ خود کھول کے نہیں پڑھیں گے، آپ کی آنکھیں ان قرآن کے لفظوں کو نہیں جانیں گی اور ان کو سمجھنا نہیں شروع کریں گی، آپ کو نہیں کوئی بتانے والا کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ حرام ہے، وہ فحاشی ہے۔ ہم نے پڑھا نا، پہلے ہم نے 9 چیزیں پڑھی تھیں جو ہم شروع میں ہم لوگوں نے جو پڑھ لیا تھا، یہ مکی دور کی سورہ تھی، سورۃ الانعام، جس میں ہم یہ اچھے سے جان چکے، اور اس کے بعد تو مدنی دور میں اور بھی چیزیں آ گئی نا کہ کیا حرام ہے، کیا ہم کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں کون بتائے گا؟ کیونکہ پورے کے پورے ہمارا خاندان، ہمارے دوست، ہمارے جاننے والے، ہمارے بچے، خامن، سبھی تو ادھر ہوتے ہیں، تو ہمیں کون یہ بتائے گا کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے؟ اور سب سے ظلم یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے جیسے اب ایک باہر کی ایک کیا کرنا چاہیے کہ نظر آتا ہے نا کہ حجاب لیا ہوا ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، اسلام کو فالو کرنے والے بھی ادھر ہی بیٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، میں اگزامپل کے طور پہ آپ کو بتا رہی ہوں، پھر تو مہر ہی لگ جاتی ہے نا کہ یہ تو پکی ٹھیک بات ہے، کیونکہ اگر وہ بھی کر رہے ہیں، وہ تو دیکھو ماشاءاللہ اتنی پریکٹسنگ کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، اگر وہ بھی ایسا کام کر رہے ہیں تو اس میں کیا گناہ ہے؟ تو خدا کی قسم نہیں سمجھ آئے گی۔ میں نے بہت سوچا اس بات پہ کہ کیا آخر وجہ ہے کہ ہمارا دل نہیں پھٹتا، ہمیں آگ نہیں لگتی ہے بیٹھے ہوئے ایسی کسی بھی جگہ پہ؟ تو the reason is کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ جگہ میں جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں وہ کیا گناہ کما کے ہم آ رہے ہیں۔ اور اللہ سے دعا کریں، میں اور آپ بھی، کہ آگے دیکھیں، میں اپنی بات کیا کروں گی، آگے اولادیں بھی ہیں، ان کے آگے بچے بھی ہیں، اپنے بہن بھائی ہیں، اپنے لو ونس ہیں، اپنی دوست ہیں، کس کے کوئی تانے تھوڑی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک دل کی ایسی حالت ہوتی ہے کہ ہم پکڑ لیں کسی طرح سے کہ ان کو بھی یہ بات سمجھا دیں۔ میں ایک آپ کو نصیحت کروں گی کہ خدا کے لیے اب بولنا شروع کر دیں، اس میں کچھ نہیں جاتا۔ آپ نے جو کچھ پڑھا ہے، کیونکہ آپ تو پڑھ رہے ہیں نا، آپ تو اپنی آنکھ سے ان آیات کو دیکھ رہے ہیں، آپ بولنا شروع کر دیں۔ ہمارے بچے، پتہ ہے اکثر لوگ کیا کہتے ہیں، ہم کیا کریں، بچوں کے ہاتھوں مجبور ہے، میں بالکل مانتی ہوں یہ بات، وہ صحیح کہتے ہیں، لیکن جب بچے تھوڑے
چھوٹے ہوتے ہیں نا، جب ہمارے انڈر ہوتے ہیں، جب ابھی ان کی پاکٹ منی ہمارے سے جا رہی ہوتی ہے، جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ واقعی نہیں سنتے ہیں، لیکن اس وقت سے ان کو کہنا شروع کر دیں کہ بیٹا یہ ہمارا دین کا حصہ نہیں ہے، ہمارے گھروں کی شادیاں ایسے نہیں ہوتی، ہمارے گھروں کے مرنے جینے ایسے نہیں ہوتے، ہمارے تہوار ایسے نہیں ہوتے، بیٹا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب ہے۔ اور انشاءاللہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو قرآن میں بھی ہم نے یہ پڑھ لیا نا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا نا کہ آپ کا کام صرف لوگوں تک بات پہنچانا ہے، باقی پھر بندہ کیسے مانتا ہے وہ نہیں، آپ پہ حجت تمام ہو جائے گی۔ تو ہم پہ بھی، کیونکہ اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، اب صحابہ نہیں ہے، اب تابعین نہیں ہے، تبع تابعین نہیں ہے، اب ہمارے سامنے تو یہ امام حاضر جو یہ ہمارا قرآن ہے نا، تو اسی طرح سے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی، قرآن زندگیوں میں جس چیز کے بھی کھل رہا ہے نا، وہ بولنا شروع کر دیں، کہنا شروع کر دیں، دوستوں میں جہاں بھی بیٹھتے ہیں نا ان کو کہنا شروع کر دیں، اور مت گھبرائیں، کیونکہ پتہ ہے کیا ہم گھبراتے کیا کہ ہائے کل کو میرے بچے کی شادی ہوگی تو لوگ کہیں گے لے اتنی باتیں کرتی تھی اب اپنا حال دیکھو۔ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم ایک دفعہ نا دل سے ٹھک جائیں گے نا، اگر بچے کی شادی پہ اگر بچہ ہماری بات نہیں مانتا تو کم از کم ہم اتنے تو ایکسائٹیڈ نہ ہو شادیوں پہ کہ وی آر پارٹ آف دس، اور آنے جانے والوں کو سب کو یہ بتا کے رکھیں کہ وی آر اوکے ود دس تھنگ، جو کچھ بھی ہو رہا ہے وی آر اوکے، ایٹ لیسٹ ایک میسج تو دینا کہ آئی ایم ناٹ ہیپی، میں اتنی دیر وہاں پہ ہوں جتنی دیر تک میرا ہونا ضروری ہے، رسم ٹھیک طرح سے ہو رہی، اس کے بعد میں چلی جاؤں گی۔ بچوں کو بھی پتہ چل جائے گا، لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا۔ دیکھیں یہ دعویٰ دینے کا یہی طریقہ ہے، ہم پکڑ پکڑ کے تو نہیں بولیں گے شادی پہ دیکھو یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، لیکن اس طرح سے بولنا، اس طرح سے گھر والوں کا ایکٹ کرنے سے بھی انشاءاللہ فرق پڑے گا۔ دیکھیں جب سوسائٹی ساتھ ہو جاتی ہے نا تو برائی عام ہو جاتی ہے، برائی نہیں لگتی ہے، لیکن جب ہم کہنا شروع کرتے ہیں نا چیزوں کے بارے میں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم عام لوگوں کی طرح نہیں ہیں، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی وہ بنے تھے، جب ان پہ پہلی وحی آ گئی تھی تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے جی آپ اب لوگوں کو بتا دو، اور لوگوں کو کہنا وہ اگلوں کو بتا دے، ان کو کہنا وہ اگلوں کو بتا دے، تو بات ختم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا، ایک ایک آیا، آپ دیکھیں ہمارے پاس اتنا بڑا حاضر امام ہے، میں کہتی ہوں کیسے میں بولوں، آنیسٹلی میری آواز سے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ لوگ جیسے میں بول رہی ہوں نا بولنا شروع کر دیں۔ مجھے شروع میں بہت لوگ ایسا ہوا تھا کہ دیکھو ایسی بات نہ کرنا، بری بات ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ تمہیں یہ تانا دیں گے، لوگ کہیں گے اپنا فیملی نہیں دیکھتی، لوگ کہیں گے اپنے بچے نہیں دیکھتی، لوگ کہیں گے اپنی بہو نہیں دیکھتی، ایسی باتیں ہوں گی، نہ گھبرانا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا ایک ایک سے سوال کرنا ہے، عائشہ تم، سیما تم، اسما تم، عروبہ تم، سحر تم، ایسے نہیں کہنا کہ اچھا کٹھے کٹھے بتاؤ کہ تم نے کیا کیا تھا۔ ہم اپنا کام کریں گے، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے بچے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، کیونکہ اس وقت ہمیں علم میں کوئی نہیں تھا، جب سمجھ آئی ہے تو بڑے ہو گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں نے پوری کوشش کی، اب آپ سے مدد مانگ رہی ہوں، مجھے نہیں پتا، میں نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے، آپ یہ سارا معاملہ ٹھیک کر دے، میں بولتی رہوں گی جب تک مجھے اللہ سبحانہ، دیکھیں یہ رزق ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دیا، ہم نے ابھی لاسٹ ہم نے لیکچر میں پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومن کی کیا اگزامپل دی تھی کہ متقی کون لوگ ہیں، جو قرآن سے جو سمجھیں گے نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے، ہدایت تو ساری دنیا کے لیے ہے، فائدہ صرف وہ اٹھائے گا جو متقی ہے، اور متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اور رزق عربی میں پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ نعمت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، زبان نعمت ہے نا، اس کو خرچی اللہ کی راہ میں، نگاہیں نعمت ہے، اس کو لگائیں اللہ کی راہ میں، بتائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں کیا غلط ہے کیا ٹھیک ہے، خدا کے لیے ان جگہوں کا حصہ نہ بنے، ان جگہوں کا حصہ نہ بنے۔
میں آپ سے صرف یہ ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی اٹھ کے آ جائے. آئی ہوپ سیما اٹھ کے آ گئی ہوگی، کیونکہ لاسٹ ٹائم جب میں خدا حافظ کہہ کے نکلی تھی صاحب میں بھی آ رہی ہوں، میں بھی آ رہی ہوں، میں بھی آ رہی ہوں، اور مجھے نہیں پتا کہ وہ بعد میں آئیں کہ نہیں. لیکن جیسے ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس میں کئی دفعہ یہ بھی سوچتی ہوں کہ میری کلاس ہوتی ہے نا سنڈے کو جیسے لائیو کرتی ہوں، تو اس سے پہلے میں کسی جگہ پہ نہ جاؤں. اتنا سوچتی ہوں کہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کہنی ہے، کیونکہ ہسبینڈ سے بھی ڈانٹ پڑتی ہے، فرینڈ سے بھی بات ہوتی ہے کہ کیا مطلب تم ایسے بول دیتی ہو. میں کسی کا نام نہیں لے رہی ہوں، آنیسٹلی اپنے درد ہیں، ہم مسلمانوں کے درد ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم لوگ عمل کرنے والے بن جائیں. یہ قرآن ہماری زندگی میں کھلا ہے، بہت بڑی نعمت، بہت بڑی، اس سے بڑی کوئی نعمت ہے ہی نہیں ہے نا. یہ ہماری زندگیوں میں کھل گئے ہیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کر دے، اور جو فتنے ہمارے ارد گرد ہیں ان سے ہمیں جمنے کی توفیق عطا کر. کیونکہ مانگنا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہے نا، دینا اس کی ذات میں ہے. تبھی میں نے کہا تھا نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ مدد صرف اور صرف اسی سے. یا اللہ میں تو چل پڑی ہوں، مجھے نہیں پتا میں کس راستے، کیا میں نے ارادے کیے، میں نے یہ ارادہ کر لیا یا رب العالمین ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ میں نے اپنی جانیں، اپنا مال، سب کچھ آپ کے لیے دے دیا. مجھے نہیں پتا میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے قبول کر لینا، قیامت کے دن میں آپ کے سامنے آ کے حجت بن جاؤں گی کہ میں بکنے آ گئی تھی، آپ نے مجھے کیوں نہیں خریدا. آپ نے قرآن پاک میں کہا تھا کہ جو مومن اپنے آپ کو دنیا میں بیچنے آ جائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت کے عوض خرید لیں گے. مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ خرید لے. میری ہر معاملہ باپ کے ہاتھ میں ہے، اور خدا کی قسم اتنا آسان راستہ، اتنی محبتوں کا راستہ، اتنی عزتوں کا راستہ، اتنے سکون کا راستہ کہ جب تک وہ کہتے ہیں نا چکھو نا تو پتہ ہی نہیں چلتا. ہمیں لگتا ہے کہ جس حالات میں ہم رہ رہے ہیں نا وہی بس فن والے ہیں، اور یہ بچارے ان کی تو زندگی میں فن نہیں ہے. فن جو ہوتا ہے نا وہ دل کا چین ہوتا ہے. ہم باہر پارٹیز میں ادھر ادھر پھر کے یا کچھ اپنا ٹائم ویسٹ کر کے، کیونکہ بوریت ہوتی ہے نا، ٹائم کل کرنے کے لیے تو کرتے ہیں یہ سارا کچھ. تو ہم وہ سکون ہی بیسیکلی آپ دیکھیں وہ سکون ڈھونڈنے جاتے ہیں، تو وہ ادھر ہے. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے عطا کر دیتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کی کوئی چیز ادھار نہیں رکھتے ہیں. آپ اللہ کی راہ میں ایک قدم چلیں، اسی وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ سکون دے دیتے ہیں. اور وہی نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی بڑی ہے کہ جس کے حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے لوگ نیند کی گولیاں کھاتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کی نیندیں اڑی ہوتی ہیں، بسترے کاٹنے کو دوڑتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو سمجھنے والا اور اس پہ عمل کرنے والا بنا دے. آمین ثم آمین. تو آئیے جناب اب ہم آتے ہیں اپنی کلاس کی طرف. سب سے پہلے حدیث سے شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. الحمدللہ یوٹیوب میں بھی آپ لوگ ساروں کو آواز بھی ٹھیک آ رہی ہے. آج مجھے لگتا ہے لائٹنگ بہتر ہے پہلے سے. ٹھیک ہے، اوکے جی. یہ ایک حدیث میں آج آپ لوگوں کے ساتھ جو شیئر کرنے والی ہوں، کیونکہ پاکستان میں بھی اکثر ہم نے شادیوں پہ دیکھا ہے نا، لڑکے کو جب انگوٹھی بناتے ہیں شادی کی یا منگنی کی، وہ ہمارے زمانے میں تو منگنی زیادہ، اب بھی آئی تھنک ہوتی ہیں اسی طرح سے، یا شادی پہ وہ بناتے ہیں رنگ پہناتے ہیں. تو اکثر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ سونے کی انگوٹھی لڑکے کو بھی بنا دیتے ہیں بڑے آرام سے. یہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا، بعض لوگوں کے ایسے ہی شوق کی وجہ سے لڑکے ہیں ان کے گلے میں بھی سونے کی چین پہنا دیتے ہیں. کبھی کسی فنکشن پہ جانا ہو تو جو بچیاں تیار ہیں تو ساتھ لڑکوں کو بھی پہنا دی. تو اس کے لیے ایک بہت ہی ڈر والی حدیث تھی. میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، اور یہ سب کو پلیز بتا دیجئے گا. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے 3595. حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ میں ریشم اور بائیں ہاتھ میں سونے کو لیا، اور اس کے بعد پھر وہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں. کیا کیا حرام ہے؟ سونا اور ریشم.
آپ سوچیں آج کل مہندیوں پہ لڑکے جو کپڑے پہنتے ہیں، یوزلی کیا ہوتا ہے کہ لڑکی نے بھی اتنے، وہ تو لڑکیوں پہ تو نہیں حرام، لڑکی نے پہنے ہوتے ہیں، اسی کی میچنگ ریشمی کرتا پہنا ہوتا ہے انہوں نے. کیا ہو گیا، رائٹ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں چیزیں ریشم اور سونا میری امت کے آدمیوں پر حرام ہے اور عورتوں پر حلال ہے. تو آپ پلیز سب کو بتا دیجیے گا. میں کوشش کروں گی کہ ایک چھوٹی حدیث بھی اس کے بارے میں بتا دوں، کیونکہ وہ جلدی سے ایک دوسرے کے ساتھ ٹرانسفر ہو جاتی ہے. اور دوسری بھی ایک حدیث بہت پیاری تھی، ہمیشہ سے ہمیں بہت یہ رہتا ہے کہ یا اللہ میری دعائیں قبول ہو جائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ڈفرینٹ اینگل سے بتاتے ہیں کہ کون سا وقت دعا قبولیت کا ہے، کیا چیز پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا رد نہیں کرتے، کس کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں، وہ بار بار ہم لوگ پڑھتے ہیں نا. تو آج سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے 3862. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی. اور یہ فرمایا، دیکھیے کتنا زور ہے نا اس بات میں کہ 3 دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے. نمبر 1، مظلوم کی دعا. مظلوم کی دعا اور مظلوم کی بددعا سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے درمیان میں کوئی حجاب نہیں رہتا. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا نا کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے، سب سے پہلے تو میں یہ کہتی ہوں گھر میں جو کام کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے بندے نا، جیسے میں اللہ کی بندی، آپ اللہ کی بندی، اسی طرح سے وہ بھی اللہ کے بندے. تو ان کو جب ہم ہیوملیٹ کرتے ہیں یا ان کو انسلٹنگ ٹون سے بات کرتے ہیں، اگر ان کا دل ایسے ہو جاتا ہے وہ ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتے نا، کیونکہ ہم تو بڑے باس بن جاتے ہیں. تو پھر ان کے دل سے جو آہٹ نکلتی ہے نا وہ سیدھی آسمانوں پہ چلی جاتی ہے. تو نمبر 1 مظلوم. نمبر 2 مسافر کی دعا. جب بھی کوئی سفر پہ جاتا ہے تو اس کو کہا کریں کہ میرے لیے دعا کرے، جو بھی آپ نے دعا کرانی ہوتی ہے. اور نمبر 3، یہ مجھے سب سے پیاری بات لگی تھی کہ باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے. کیونکہ دیکھیں ماں جو ہوتی ہے نا، میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ مائیں تو روتی رہتی ہے، دعائیں مانگتی رہتی ہے. میرا خیال ہے وہ اتنی مانگتی ہیں کہ اللہ سبحانہ، ماں کی بھی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن کیونکہ اتنی مانگتی ہیں دعائیں تو باپ کبھی کبھی شاید مانگتے ہیں، اس لیے ان کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس لیے بڑے نصیب والے وہ بچے ہیں جن کے باپ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور جن کے نہیں کرتے ان کی ماں سے میں یہ کہوں گی کہ اپنے ہسبینڈ سے کہا کریں کہ اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، کیونکہ میری دعا جو ہے وہ ذرا ٹائم لگا رہی ہے، آپ کی دعا تو سیدھی اوپر جائے گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرے. تو آئیے جناب اب ہم آتے ہیں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 19. بہت ہی سینسٹیو ٹاپک ہے. لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو ایک سٹوری بھی سنائی تھی، آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا سبق دے رہے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے. اور لاسٹ ٹائم تو سارے کا سارا کیونکہ ابلیس کے بارے میں تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو اس نے کیا کہا تھا کہ میں اس سے سجدہ نہیں کیا تھا، انکار کر دیا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فرمایا تھا کہ مجھے تو آپ اتنی مہلت دیں کہ میں جب تک یہ دنیا ہے آخر وقت تک مجھے آپ مہلت دیں تو میں ان کے دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا، میں ان کو تیرے راستے پہ نہیں آنے دوں گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تو نے جو کرنا ہے کر، تو مردود ہے، نکل جا یہاں سے، لیکن تو میرے مومن بندوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لیکن مومن بندوں کو بھی تو یہی پتا ہونا چاہیے نا کہ قرآن کھلے گا تو پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابلیس سے بچنے کے لیے کیا کیا باتیں بتائی ہیں. کیونکہ ابلیس سے بچنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے جب تک ہمیں یہ نہ پتا چلے کہ ہم نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو وہ کہتے ہیں نا بڑی بڑی لائٹس لگا کے، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ کوئی پزل، اگر کسی جگہ پہ آپ گیم کھیلنے جاتے ہیں تو کہیں پہ پزل بعد میں بتاتے کہ یہاں پہ ہے نشان، یہاں پہ داں باں باں آواز آتی ہے اور لائٹ جل رہی ہوتی ہے. قسم سے قرآن میں اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
ہر جگہ پہ لائٹس لگا لگا کے ہمیں بتایا دیکھو ادھر سے دیکھو یہ والی چیز ہے، ادھر سے تم بچ سکتے ہو، تم دیکھو ادھر سے بچ سکتے ہو، دنیا میں بڑی کامیابیوں کے ساتھ تم گزر جاؤ گے، لیکن پتا ہوگا تو بھی نا۔ تو انشاءاللہ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ آگے ہماری سٹوری کہاں جاتی ہے۔ اس ایک سٹوری کو سمجھنے کے لیے ایک بات آپ پوری ٹائم اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ آپ جسٹ ایگزامپل ہے تاکہ آپ ان آیات کو نا اس اینگل سے دیکھیں گے کہ اگر آپ کو کوئی یہ بتاتا ہے کہ آپ کے ماں باپ باہر گئے تھے اور یہ میں چھوٹی والی بات آپ کو بتا رہی ہوں، بڑی تو بہت بڑی ہے جو قرآن میں ہے، کہ فلاں آدمی نے تمہاری ماں جو تھی نا وہ گزر رہی تھی، اس کا دوپٹہ حجاب تھا، اس کا دوپٹہ سڑک پہ اتار دیا۔ آپ مجھے بتائیں اس آدمی کے لیے آپ کیا سوچیں گے؟ آپ کہیں گے میری جان جائے بھاڑ میں اس کو کسی طرح سے مار کے آ جاؤں، مجھے نظر نہ آئے۔ وہ آپ ذرا وہ فیلنگ جو ہے نا اپنے اندر لے کے آئیے۔ یہاں پہ قرآن پاک میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ورڈ یوز کیے ہیں نا کہ تمہارے ماں باپ کے کپڑے اتار دیے، کس نے؟ ابلیس نے۔ تو اس سے تمہاری کیا ریلیشن ہونا چاہیے؟ وہی ریلیشن آج آپ دیکھیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اسی لیے تو ابلیسیت والے سارے کام ہم کرتے ہیں، اور ہم شیطان کو خوش کر کے وہی بندہ جس کے بارے میں بندہ، میں اس لیے کہہ رہی ہوں تاکہ ہم انڈرسٹینڈ کریں، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی کلیئر باتیں بتائیں کہ وہ کون ہے اور تم نے اس سے کیسے بچنا ہے اور ہم کیسے اسے دوستیاں لگا کے بیٹھے ہیں۔ یہی کانسیپٹ اپنے ذہن میں رکھیے گا، اور آئیے اب دیکھتے ہیں آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَا آدَمُ، اور اے آدم اسکن رہو انتا تم وزوجکا اور تیری بیوی الجنہ جنت میں، فَكُلَا پس دونوں کھاؤ، من حیثو جہاں سے، شئتما تم دونوں چاہو۔ اب یہاں پہ کیونکہ آدم علیہ السلام جو ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا نا کہ ابلیس نے منع کر دیا تھا، انکار کر دیا تھا سجدے کرنے کے لیے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابلیس کو کہا کہ تم دفع ہو جاؤ، اور آدم علیہ السلام کو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جنت میں چلے جاؤ، اور جنت میں فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جہاں سے دل چاہے گا تم کھانا، وَلَا تَقْرَبَا، پر نہ، وا اور لا، نہ تقربا تم دونوں۔ اب دونوں کی بات ہے، اب دیکھیے اکثر نا ہمارے ذہن میں یہ بھی چیز آ جاتی ہے جو ہم نے سنا ہوتی ہے، سٹوری سنی ہوتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو ہوا نے خراب کر دیا، اس نے بھڑکایا تھا اور انہوں نے پھل کھا لیا، اور عورتیں تو شروع سے ہی ایسی ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب آپ اپنی آنکھ سے یہ آیات پڑھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں کا کہا کہ یا آدم اسکن انتا وزوجکا، اور تیری بیوی جنت میں جائے، اور دونوں فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا تم دونوں ہی کھاؤ جہاں سے تم چاہو، وَلَا تَقْرَبَا اور نہ تم دونوں قریب جانا، هذه الشجرہ اس درخت کے۔ اب اس آیا کو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیا مجھے کیوں بھیجی ہے کہ اے عائشہ گو ٹو دس ورلڈ، اس دنیا میں جاؤ، لیکن تم نے اس چیز کو بالکل اس کے پاس نہ جانا۔ ہم نے پڑھا نا کہ فحاشی کے پاس بھی نہ جانا، تو اس ولا تقربا اور نہ جانا حاضح الفحاشی، حاضح الفیشن، حاضح جھوٹ، حاضح چغلی، ان چیزوں کے تم نے کوئی بھی آپ اپنے ذہن میں لے آئیں کہ جس چیز نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا، تو بالکل وہی آیا ہے کہ تم جاؤ، لیکن دیکھو یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں نا، ان کے پاس نہ جانا۔ پوری دنیا میں نے تمہارے لیے نعمتوں سے بھری رکھ دی ہے، تم دنیا میں جاؤ گے ہی تو تمہیں ماں باپ کی صورت میں دیکھے اتنا خوبصورت رشتہ، ماں کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو محبت، باپ کے دل میں جو محبت ڈال دیتا ہے اس ایک چھوٹی سی روح کے لیے جس کو وہ پالتے ہیں۔ اب دیکھیں جانور بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا نا، جانوروں کو ہم دیکھتے ہیں نا جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں باپ مطلب جو ماں ہوتی ہے وہ کس طرح سے پیار کر رہی ہوتی ہے، ان کو کھانا کھلا رہی ہوتی ہے۔ چڑیا کو آپ دیکھ لیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ان کی وہ محبت ختم ہو جاتی ہے، ان کو بالکل یاد نہیں رہتا کہ یہ میرا بچہ ہے یا یہ میری بچی ہے یا کچھ بھی ہے، سب انڈیپینڈنٹ اپنی اپنی دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن انسان کو
अल्लाह सुब्हान ताला आखिर वक़्त तक ये रिश्ते देता है, आखिर वक़्त तक ये नेमतें अता करता है। तो यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हान ताला इसी तरह से इंसान को कहते तुम्हें इतनी नेमतें हैं, लेकिन देखो ये कुछ चीज़ें हैं ना, इनके पास ना जाना, फ़तकूना मिनज़्ज़ालिमीन, वरना तुम दोनों हो जाओगे मिनज़्ज़ालिमीन, ज़ालिमों में से। फिर तुम गुनाहगार हो जाओगे, फिर तुम दोज़ख में जाने वालों में हो जाओगे। फवस्वसा, बस वसवसा डाला। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम वसवसे को समझे। देखिए शैतान जो है ना, उसका काम, इब्लीस ने तो कसम खाई थी ना, तो उसने क्या कहा था कि उसका काम क्या, कि वो वसवसा डालता है, दिलों में ख्याल डालता है। अब दो चीजें आप अपने ज़हन में बिठा लें कि नंबर एक, कि वसवसा और इल्हाम दोनों की एक ही जगह है। वसवसा भी शैतान डालता है और इल्हाम अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से जो आता है वो भी उसी जगह पे आता है। अब हम कैसे फ़र्क महसूस करें कि ये वसवसा है और ये इल्हाम है, कि हर वो चीज़ जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के अंदर है ना, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से इल्हाम होगा, वो खुशखबरियाँ होंगी। आपको खुद ही से, आपको जब आप कुरान पढ़ने वाले हो जाते हैं ना, तो आपको खुद ही से अंदाज़ा हो जाता है, हर चीज़ को उसको सोटी पे परख लें, कि ये काम अगर मैं करती हूँ, मुझे एकदम से एक ख़्याल आता है ना कि ये करना है, तो आप ये सोचें कि ये काम अगर मैं करती हूँ, तो क्या इसकी इजाज़त है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दी है? क्या ये अल्लाह के अहकामात के अंदर आता है? हाँ, आता है ना, तो ये अल्लाह की तरफ से मुझे इशारा है। अगर वो काम अल्लाह के अहकामात के अगेंस्ट है, तो फिर ये शैतान का वसवसा है, और वो बार-बार दिल में वसवसा डालेगा। और देखिए कई दफ़ा ये होता है ना, रिसेंटली बल्कि मेरी किसी से बात हो रही थी, कि उन्होंने कहा जी मुझे एकदम से मेरे दिल में ख़्याल आया कि फ़लाँ इंसान जो है ना वो मैं उसे वो मेरे लिए बहुत अच्छा है। मैं अल्लाह सुब्हान तआला से माँग रही थी कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, और मैं उनसे डिवोर्स ले रही हूँ, तो मेरे ज़िंदगी में कोई एक बंदा ले आओ। जो भी, मैं आपको एग्ज़ाम्पल इसलिए दे रही हूँ कि अक्सर बच्चियाँ ऐसी गलतियाँ कर जाती हैं। तो उसने कहा जी, मैं फिर मुझे लगा कि ये बंदा जो है ना, ये मुझे अल्लाह की तरफ से मिला है, और रोती जा रही, बार-बार ये कहती है अल्लाह की तरफ से मिला है। अब वो बंदा क्या हुआ कि उसने कुछ देर तो उससे बात की, उसके बाद वो गायब हो गया। उसने कहा कि नहीं जी, मैं तो तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। अब वो डिवोर्स ले रही है और वो बंदा चला गया। और 99 पॉइंट आप देखें, जब किसी की आपको बात होती है ना, जब आपके लव वन्स जो पास वाले जो बताते हैं, यूजुअली तो बच्चे ऐसे बताते नहीं है, क्योंकि लोगों को अक्सर होता है कि बात करने की खातिर उनको पता होता है कि शायद इनसे मशवरा लें, ये क्या बात है, तो लोग बताते हैं कि किस तरह से धोखा खाती हैं बच्चियां, कि जी हमें अल्लाह की तरफ से वो मिले थे। खुदा का वास्ता है, अल्लाह की तरफ से कैसे ऐसे मिल सकता है, जिसने आपसे वो बातें कर रहे हैं जो गलत बातें हैं, आपको उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, आपके साथ वो आधी आधी रात तक बातें करता है, क्या आपको इजाजत है इस तरह से बातें करने की? तो कैसे आप कहते हैं, हम पता है कंफ्यूज हो जाते हैं। कन्फ्यूजन को हमें समझ नहीं आती कि ये शैतान हमें बरकरार रहा है, या फिर हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से मिला है, क्योंकि नमाज़ें तो पढ़ ही रहे हैं ना, नमाज़ों में दुआएँ भी माँग रहे हैं। फिर वहाँ पे जब चीज़ें आती कि मेरे तो दिल में ये आया था, तो दिल में याद रख लें कि ये दोनों चीज़ें होती हैं। शैतान भी वसवसा डालता है और अल्लाह की तरफ से खुशखबरियाँ भी उसी दिल में आती हैं। लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के अगेंस्ट है, वो शैतान का वसवसा है। और शैतान इतना चालाक होता है, आप बिलीव करें, उसको अच्छे से ये पता होता है कि इस बंदे की क्या कमज़ोरी है। जब तक तो वो अल्लाह की तरफ नहीं होता, तो उसको बहकाना तो आसान ही होता है, वो तो वैसे ही उसके रास्ते में चला हुआ है। जब वो अल्लाह के रास्ते में आ जाता है ना, फिर वो ऐसे नहीं आता तंग करने के लिए, वो फिर डिफरेंट एंगल से आता है। वो उसको ये पता होता है कि अब ये इसने मेरी ये वाली बात नहीं मानी, तो अब मैं इसको उसी दीन के बारे में ही कोई ऐसी बात बताऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये तो इतनी काम कर रही है, मैं इसको ज़रा लेके जाता हूँ तकब्बर करे कि मैं तो इतना काम कर रही हूँ, मेरे तो इतने सुनने वाले हैं, मैं तो ये कर रही हूँ, और वो ये तकब्बर करके फिर वहाँ की वहाँ ज़ीरो पे ज़ीरो पे आ जाएगी। शैतान के हमलों से बचने के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने एक-एक चीज़ इस कुरान में बैयना बयान कर दी है। सबसे पहली बात है कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क्योंकि शैतान हम देख नहीं सकते।
وہ ہمیں نظر نہیں آتا نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر مدد کس سے آپ سوچیں آپ کے سامنے کوئی دشمن ہے اور وہ دشمن ایسی جگہ پہ ہے جو آپ نہیں دیکھ سکتے، کتنا خطرناک دشمن ہوگا، آپ تو اپنے آرام سے جا رہے ہیں، اگر وہ پیچھے سے حملہ کرتے آپ کو تو نہیں پتا، مدد کہاں سے مانگیں گے؟ جو اس کو دیکھ رہا ہے، جو اس کو دیکھ کے پکڑ لیتا ہے کہ تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو، تو مدد ہم پھر اسی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگیں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بینہ بتا دیا، دیکھیں آدم علیہ السلام پہ تو ابھی تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی نازل نہیں کی ہوئی تھی، تو وہ شیطان کے وسوسے میں آ گئے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتا بھی دیا کہ کیسے وہ وسوسے میں آئے تھے، لیکن اس سے بھی بڑی بات، اس سے بھی بلند ترین بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجھ پہ اور آپ پہ نازل کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کر کے ان کی وجہ سے ہم تک یہ قرآن پہنچا اور ہمیں بتا دیا کہ دیکھو یہ شیطان تمہیں ایسے ایسے بہکائے گا، اس کی باتوں میں نہ آنا، اپنا راستہ سیدھا رکھنا، جہاں بھی تمہیں ایسے لگے گا فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا، تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی حفاظتوں میں لے لیں گے۔ قل اعوذ برب الناس آپ پڑھ کے دیکھیے، اس میں کیا ہے، آخر میں کیا آتا ہے، من الجنتی والناس، جنوں میں سے، کیونکہ شیطان جنوں میں سے تھا نا، والناس اور انسانوں میں سے، انسانوں میں بھی آپ کو ایسے ایسے وہی بات میں ہمیشہ جیسے کہتی ہوں کہ شیطان کو دو سینگ لگا کے نہیں آئے گا ہمارے سامنے کہ دیکھو تم نے یہ کرنا ہے، ہمیں تو پتہ لگ جائے گا ڈیفینیٹلی، پھر ہم تھوڑی کوئی غلط کام کریں گے، لیکن انسانوں کی شکل میں، کبھی کبھی ہماری دوستوں کی شکل میں، کبھی کبھی ہمارے بچوں کی شکل میں، کبھی کبھی ہمارے خاندوں کی شکل میں، وہی شیطان آتا ہے جب ہمارے ہسبینڈ یہ کہتے ہیں نا کہ اگر تم نے حجاب لیا تو میں تمہیں باہر نہیں لے کے جاؤں گا، تم نہیں لے سکتی ہو، کبھی کبھی بچے ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں کہ ہمیں اس گناہ میں ملوث کر دیتے ہیں جو ہم نہیں کرتے، تو ہمیں وہاں پہ اس شیطان کو پہچاننا ہوگا، جب پہچانیں گے تبھی تو اس سے بچیں گے نا، پھر ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ یا اللہ مجھے حکمت عطا کر کہ میں ان ساری برائیوں سے کیسے بچ سکوں۔ اب یہاں پہ دیکھیں فوسوسہ، پس وسوسہ ڈالا لہما، ان دونوں کو، شیطان نے، اور اس کا پلان دیکھے کیا تھا کہ جب وہ وسوسہ بار بار ان کے دل میں خیال ڈال رہا تھا، اور وجہ کیا تھی ڈالنے کی، اس نے کہا لیوب دیا، تاکہ وہ ظاہر کر دے لہما ان دونوں کے لیے، ما اوریا، اللہ اکبر، جو چھپائی گئی تھی، انہما ان دونوں سے، من سوآتہما ان دونوں کی شرم گاہیں ان دونوں کی، that was the plan۔ دیکھیے شیطان کا پلان تو اس کے دل میں تھا نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں بتا رہے ہیں شیطان کا سب سے پہلا وار کسی بھی، دیکھیں یہ آدمی اور عورت دونوں کے لیے ہے نا، کیونکہ ہم تو عورتوں سے آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے میں زیادہ تر عورتوں کی بات کرتی ہوں کہ شیطان کا پہلا وار کیا ہوتا ہے کہ عورت کو ننگا کر دے، آدمی کو بھی، اللہ اکبر۔ اور ہم اتنی آسانی سے، آج آپ اپنے کپڑے سارے دیکھ لیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے دیکھیں، اپنے بچوں کے دیکھیں، اپنی دوستوں کے، کیا مطلب اتنا بینہ بیان کر دیا کہ شیطان کیا چاہتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے ان کی شرمگاہوں کو، جو چھپائی ہوئی تھی ان دونوں کی شرمگاہوں کو، وہ کھول دے، وہ قالا، اور کہا کس نے، ابلیس نے، ما نہاکما، کہ نہیں روکا تم دونوں کو، آگے ویسے لباس کا سارا آ رہا ہے، کیونکہ میں نے تو پورا آپ لوگوں کو بتانا تھا نا، تو وہ پہلے کی چیز بھی میں آگے آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ اسی چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے کرتے ان آیات کو سمجھیں۔ اور کہا نہیں، روکا تھا، روکا تم دونوں کو، ربکما، تم دونوں کے رب کو، میں دونوں اس لیے زور زور سے بول رہی ہوں ساتھ ساتھ کہ آپ لوگوں کی یہ کانسیپٹ جو ہوتا ہے نا کہ عورت نے آدم کو بہکایا تھا تو عورت نے ایسے کیا تھا، ایسا کچھ نہیں ہے، تو دونوں کو بہکایا، کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں روکا تم دونوں کو، ان ہذہ الشجرہ، اس درخت سے، الا، مگر اس کی وجہ اس نے کیا بتائی، ان تکونا، یہ کہ ہو تم دونوں، ملکینی، کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، او تکونا، یا تم دونوں ہو جو من الخالدین، ہمیشہ رہنے والوں میں سے۔ اب دیکھیں اس نے دو وار کیے، اور آج بھی آپ دیکھیں، آپ سوچیں ذرا کہ اگر کوئی ایسا
حکیم آ جاتا ہے فار ایگزامپل کوئی جڑی بوٹی ایسی لے کے کہ یہ کھانے سے نا آپ لوگ ہمیشہ جوان رہو گے اور کوئی لمبی زندگیاں، کوئی کسی کو موت نہیں آنی. آپ میں سے بتائے کون نہیں کھائے گا؟ جوان ہونا اور کبھی بوڑھا نہ ہونا یہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے. یہی چیز اس وقت بھی دیکھیں آدم علیہ السلام نے تو خود اپنی آنکھ سے دیکھا تھا کہ فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا تو اس کا مقام بلند ہے، رائٹ؟ تو اس کے باوجود بھی وہ شیطان کی اس وسوسے میں آگے جب اس نے کہا کہ دیکھو اگر تم اس کا پھل کھاؤ گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے منع نہیں کیا صرف اس لیے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ. اور آدم علیہ السلام نے تو کیونکہ فرشتوں کو نا موت نہیں آتی. آپ کو پتہ ہے نا فرشتے جو ہے وہ تو قیامت کے دن ان پہ موت آئے گی جب ساروں پہ موت آ جائے گی اسی وقت آئے گی اور پھر وہ واپس اٹھیں گے. تو وہی ٹائم ہے وہ اسی وجہ سے کیونکہ آدم کو پتہ تھا اور دوسرا خالدین ہمیشہ رہنے کی وجہ سے. اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ مان نہیں رہے ابھی آدم علیہ السلام. پہلے اس نے وسوسہ کہتے بار بار خیال بار بار ڈالنا ایک ہی بات آ جانا اور پھر اس کے بعد وسوسہ ڈالنا پھر اس کے بعد قولا اور کہا پھر اس کو پھر کہنا شروع کر دیا. ہوتا کیا ہے یہی ہوتا ہے نا پہلے وسوسہ پھر کہنا شروع کرتے ہیں. ہمارے ارد گرد ہمارے لو ونس ہمارے دوست اور احباب جب کوئی ایسی چیز میں آپ کہتے ہو نہیں میں نے نہیں کرنا نہیں اس میں گناہ ہے اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے پھر وہ ناراض ہو جاتے کیا مطلب ہے میں نے نہیں تم سے ایسے بات کرنی تم کیا مطلب ایسے میرے شادی پہ نہیں آؤ گی تم ڈانس پارٹی میں نہیں آؤ گی اور پھر وہ قسمیں کھاتے ہیں کہ خدا کی قسم دیکھ میں تیری دوست ہوں میں کیوں تجھے ایسے کہوں گی. لیکن یہ ساری چیز آج آپ نے سمجھ کے جانی ہے اور آنکھیں بڑی کر کے نا تو آپ نے پہچاننا ہے کہ کس میں ایسی چیز ہے جو شیطان ایسا نہیں ہے کہ وہ شیطان ہو جاتے ان کے اندر بچاروں کے اندر وہ خیالات آ جاتے کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا. ان سے محبت اس لیے میں کہتی ہوں ہمیشہ کہ ان کو بھی راہ دکھانے والی بات ہے لیکن ایسی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. تو وہاں پہ اس نے کیا کہا کہ اس درخت کا پھل کھانے سے تمہیں اور کچھ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تو فرشتے نہ بن جاؤ یا پھر تم ہمیشہ کی تمہیں زندگی مل جائے گی. نمبر 3 آپ دیکھیں تیسری چیز اس نے کیا کی وقاسمہما اور اس نے قسمیں کھائیں ان دونوں سے. اب دیکھیے قسم جب کوئی کھاتا ہے نا تو ہر انسان ہی تھوڑا باتوں میں آ جاتا ہے کیونکہ آدم علیہ السلام نے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوچھا نا کہ یہ تم نے کیا کیا تو اس نے بھی یہ کہا کہ یا رب العالمین میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ کی بھی کوئی قسم جھوٹی کھا سکتا ہے. آج بھی اس دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ ہم جب کوئی اللہ کی قسمیں کھاتا ہے نا اللہ نہ کرے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں ہم یقین کر لیتے ہیں کیونکہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ جس نے ہمیں اللہ کی قسم کھا کر دھوکہ دیا خدا کی قسم ہمیشہ دھوکہ کھا لیا. یہ بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے اور یہی شیطان نے بھی کیا وقاسمہما تو اس نے قسمیں کھائیں ان دونوں سے انی بے شک میں لکما تم دونوں کے لیے لمن الناصحین کہ میں تم دونوں کے لیے بہت خیر خواہ ہوں. تو وہ اس کی باتوں میں آگے پھر آگے دیکھیے کہ فدلہما آخر کار اب یہ 3 مرحلے تھے. اب وہ آسانی سے نہیں مان رہے تھے. پہلے اس کو کہا پہلے وسوسہ ڈالا پھر کہا پھر قسم کھائی اور پھر کہا کہ نہیں دیکھو میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور یہی چیز آپ نے اب سیکھ کے جانا ہے. اب پھر ان کو اس کے بعد اس نے کیا کہا کہ فدلہما بس اس نے آخر کھینچ لیا. تو اللہ کہتی ہے وہ ڈول جیسے نا پانی کے اندر ہوتا ہے تو ڈالتے ہیں ڈول اور پھر پانی نکالتے ہیں اور ڈول میں پانی لیا تو پھر وہ چلے گئے مطلب اس نے ہرا دیا. اس کے بعد فدلہما پس اس نے کھینچ لیا ان دونوں کو بغرور دھوکے کے ساتھ. فلما پس جب ذاقا چکھا ان دونوں نے الشجرۃ درخت کو بدت تو ظاہر ہوگی لہما ان دونوں کے لیے سوآتہما شرم گاہیں ان دونوں کی. اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ آدم علیہ السلام اور حوا نے تو اس درخت کا پھل کھایا تھا. اب پھل کھایا تھا تو ان کے پیٹ میں درد ہونی چاہیے تھی کھانے سے تو یہی ہونا چاہیے یا ان کا پیٹ خراب ہو جاتا. تو ہوا کیا کہ ان کی شرم گاہیں تھی نا وہ کھل گئی ایک دوسرے کے سامنے. اب دوسری یہ بات ہے کہ وہ تافقہ اور وہ دونوں شروع ہو گئے
यख्सिफानी दोनों चिपकाने लगे अलैहिमा अपने ऊपर मिन वरकिल जन्नह जन्नत के पत्ते व नादाहुमा और पुकारा उनको उनके रब ने। अब देखिए अगर जन्नत में थे दोनों मियाँ बीवी थे, अगर वो ये होता कि चलो जी कपड़े अगर उतर भी गए हैं तो दोनों मियाँ बीवी हैं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान की फितरत में ये रखा हुआ है कि वो अपने आप को ढांप के रखे, कि वो अपने आप को ढांपना पसंद करता है। लेकिन शैतान उसी पे जाके हमला करता है कि किसी तरह से उसको नंगा कर दें, थोड़ा सा अब देखिए अच्छी भली बच्चियों ने शर्ट्स पहनी होती हैं और यहाँ से वो एक शोल्डर नीचे कर देती हैं ताकि शोल्डर नजर आ जाए, बैक में लंबा सा वो कर देती है ताकि वो नजर कहीं ना कहीं से कुछ नजर आ जाए। और ये काम किसका होगा? शैतान करवाता है। ये अब आप देखिए, आप जहां भी आप देखेंगे ना, देखिए बड़े बूढ़े क्या कहते थे कि किसी के मुंह से लफ्ज निकलता था ना तो वो कहते थे कि उससे ही बंदा पहचाना जाता है, उसका अंदर पता चल जाता है। तो ये कुरान को समझ के ना आप इस तरह से हो जाएंगे कि आप किसी को देखेंगे ना तो आप किसी की जुबान से एक लफ्ज सुनते हैं तो आप उसका अंदर बाहर आप पे जाहिर हो जाता है। फिर आप उसके लिए दुआ करें, फिर आप उसके लिए पूरी कोशिश करें कि मैं जब हमें समझ आ जाती है। अब यहाँ पे देखिए शैतान ने जो खाया फल आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा ने, तो उनके कपड़े उतर गए क्योंकि उसका मकसद हमने पढ़ा था ना शुरू में कि उसका मकसद ही ये था कि किसी तरह से उनकी शर्मगाह एक दूसरे के सामने खोल दे। अब यहाँ पे देखिए और फिर जैसे हुआ तो क्या किया उन्होंने, जन्नत के जो पत्ते थे वो उन्होंने एक दूसरे अपने ऊपर डालने शुरू कर दिए। व नादाहुमा और पुकारा उन दोनों को रब्बुहुमा उनके रब ने, अलम अनहाकुमा कि क्या नहीं मैंने रोका था तुम दोनों को अन तिलकु मशजराती इस दरख्त से। अल्लाह अकबर। अब ये देखिए कि क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला सेम ये क्वेश्चन हमसे पूछने वाले हैं, सेम ये क्वेश्चन कि क्या मैंने तुम्हें नहीं मना किया था कि तुम ये काम दुनिया में ना करना, फिर तुम कैसे करके आए हो। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम ने तो तौबा की थी ना, आगे आएगा, बच गए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तौबा के बाद इतना बड़ा मुकाम दे दिया कि नबूवत ही मिल गई। लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि हम कैसे बचेंगे, हमारे लिए बचने की, क्योंकि कुरान पर उस वक़्त तो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने शैतान से बचने का कोई तरीका नहीं बताया हुआ था। आदम अलैहिस्सलाम को तो नहीं पता था, हमें तो पता है ना। इस कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने शैतान से बचने का एक-एक तरीका बय्यना बता दिया है कि किस-किस तरह से उससे बच सकते हो, उसके वार कैसे होंगे, वो कैसे छुपा होगा तुम कैसे पहचान सकते हो, उसकी बात उसका वसवसा तुम कैसे पहचान सकते हो। देखिए वसवसा जो होता है ना, ये ख्याल आना, देखिए हमने ये पढ़ा था ना। अब यहाँ पे मैं थोड़ा-सा आपको फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला की बात से पहले बता दूँ, अल्लाह अकबर, कि हम अक्सर ये बात होती है कि इस्लाम जिसके दिल में ईमान हो ना उसको डिप्रेशन नहीं हो सकता, और अक्सर इस बात पे मेरी बहस भी हो जाती है अपने फ्रेंड से कि नहीं ऐसे कैसे होगा, ये तो दिमागी हालत होती है, इंसान ऐसे हो जाता है। मैं हमेशा ये कहती हूँ देखिए आप अंडरस्टैंड इस बात को आज करें कि सबसे पहले जो शैतान है ना, वो उसका पहला क्या वार होता है, वो वसवसा ख्यालात आते हैं। सबसे पहले जो ख्याल आता है, अगर हम शैतान के ख्याल को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना कि उस पे हमें पहरा नहीं लगता, अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात का, अल्लाह के तक़वे का पहरा नहीं लगता, तो वो ख़यालात को हम एंटरटेन करना शुरू कर देते हैं। वही ख़यालात हमारे अल्फाज़ बनते हैं। आप मैं अभी कह रही थी ना कि बड़े बूढ़े जो समझदार होते हैं वो कैसे इंसान को पहचान जाते हैं, वही ख्यालात हमारे अल्फाज बन जाते हैं। उन्हीं से हम बात जब करते हैं ना तो हमें पता होता है, दूसरा समझ आता है कि ये शैतानियत है या फिर रहमानियत है। और वही जो लफ्ज़ होते हैं ना वही हमारे एक्शन बन जाते हैं, हमारी एक्शन जो है वो हमारी आदत बन जाती हैं, और आदत जो होती है हमारे वो करैक्टर बन जाते हैं, और करैक्टर हमारी डेस्टिनी बन जाती है। तो इतना बड़ा ये मामला है कि अगर हम वसवास को आज समझ गए ना इस क्लास में, तो हम अपनी डेस्टिनी चेंज कर लेंगे, दुनिया की भी और आखिरत की भी, दोनों हम चेंज कर लेंगे।
کیونکہ وہ ایک خیال آتے 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 ہمیں ڈپریشن کے اندھیروں میں بھی لے جاتا ہے، اور ایک الہام، ایک اچھی بات، ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم چلتے 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 ہماری ڈیسٹنی جنت تک لے جاتا ہے۔ یہی بات آج میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اس بات کا اچھے سے اندازہ ہو جائے کہ آدم علیہ السلام کا جو قصہ ہے، دیکھیے 11 دفعہ ابلیس کا ذکر ہے اس قرآن میں، اور 11 ہی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابلیس سے بچنے کا طریقہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا۔ اور اب یہاں پہ جب وہ پتے ڈالنے شروع ہو گئے اپنے اوپر، تو وہ نادہما، تو پکارا ان دونوں کو، ربہما، ان کے رب نے، الم انہاکما، کیا نہیں میں نے روکا تھا تم دونوں کو، ان تلکما شجرہ، اس درخت سے، وَأَكُلْ، اور میں نے کہا تھا، لَكُمَا، تم دونوں سے، ان الشیطان، کہ بے شک شیطان، لَكُمَا، تم دونوں کا، عدو مبین، کہ کھلا دشمن ہے۔ آج ہماری زندگیوں میں جتنی بھی ابلیسیت آ رہی ہے نا، وہ اسی وجہ سے آ رہی ہے کہ ہم نے قرآن نہیں کھولا۔ ہمیں قرآن جب ہماری زندگیوں میں کھلے گا، ہم پہچانیں گے نا، تبھی ہم بچیں گے ان چیزوں سے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر فرمایا، قالا، کہا، کس نے کہا؟ آدم علیہ السلام نے۔ اور ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر القاء کیا ان کو، یہ آیا جو ابھی ہم پڑھیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا، ظلم کیا ہم نے، انفسنا، اپنی جانوں پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر نہ تو نے ہمیں معاف کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور نہ تو نے رحم کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ دیکھیے اتنی خوبصورت دعا ہے، اور یہ دعا جو ہے نا، سب سے پہلے دیکھیے کہ اپنے گناہ کا اعتراف، کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ میں نے اپنے جان پہ ظلم کیا، یا اللہ مجھے نہیں پتا چلا، غلطی ہو گئی، میں کوشش کر رہی ہوں، یا اللہ میری مدد کرنا، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نے مجھے معاف نہ کیا نا، تو میں تو خسارہ، بینکرپٹ، کچھ نہیں میرا بچے گا، تباہ و برباد ہو جاؤں گی۔ یہ دعا مانگا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، ایک وہی آدم تھا جس نے نافرمانی جس سے ہوئی، ابلیس نے بھی نافرمانی کی، آدم علیہ السلام نے توبہ کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا درجہ اس کو دے دیا، اور ابلیس نے توبہ نہیں کی، وہ تکبر کیا اس نے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیشگی کی لعنت اس کے اوپر ڈال دی۔ یہی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں بھی سمجھ آ جائے اور ہم اس کے وار سے بچ جائیں، کیونکہ دیکھیں اللہ کا حکم اور ابلیس کا بھی حکم ہی ہوتا ہے جو ہمارے دل میں القاء کرتا ہے، تو ہم پھر کس کی بات مانتے ہیں؟ اور اس کی بات مان کے ابلیس کی، اور ہم یہ کہیں کہ ہم مومن ہیں، اس کی بات مان کے ہم کہیں ہم مسلمان ہیں، تو پھر اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیں گے تو پھر کس کو دھوکہ دیں گے؟ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قالا، فرمایا، اہبتو، کہ اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، کہ تم میں سے بعض کے دشمن ہیں۔ اب جنت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم نکل جاؤ، اب تم دنیا میں رہو گے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے زمین میں، مستقرن، ایک جائے پناہ ہے، ایک ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ، اور کچھ فائدے ہیں، الہین، ایک وقت تک۔ اب دیکھیے ہم آج دنیا میں جو ہے نا، اس کی پوری سٹوری اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا کہ کیا ہے، اصل میں ہمارا گھر جنت ہے، ہم نے آخر میں ادھر ہی جانا ہے انشاءاللہ۔ اور وہاں پہ جانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو سارا آدم علیہ السلام کو کریٹ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے کیا تھا، اور جنت میں جو تھوڑی دیر کا وقفہ تھا نا، اس کی ریزن اب آپ کو سمجھ آئی ہے نا، کہ یہ بتانا تھا کہ تمہارا گھر وہی ہے۔ اس دنیا میں جب تم امتحان کے لیے آئے ہو تو شیطان تمہیں ان راستوں سے، سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر راستہ بند کر دیا، بتا دیا کہ دیکھ تو میرے بندوں کا کچھ نہیں، جس کے ہاتھ میں قرآن ہوگا، جو عمل کرنے والا ہوگا تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، قالا، فرمایا، فیہا، اس میں، تحیونا، تم جیو گے، وفیہا تموتنا، اور تم اسی میں مرو گے، ومنہا، اور اسی میں، تخرجون، تم نکالے جاؤ گے۔
اب دیکھیے پورا ایک پلان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا. آج ہم چاند پہ جاتے ہیں, مریخ میں زمینیں خرید رہے ہیں, کچھ نہیں ہونے والا. جہاں مرضی چلے جاؤ, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا ادھر سے ہی نکالے جاؤ گے, کہیں اور سے نکالے نہیں جاؤ گے, کہ اسی زمین میں تم زندہ جیو گے, اسی میں تم مر جاؤ گے, اور اسی میں سے تم نکالے جاؤ گے. دیکھیں ہمیں سب کو یہ تو پتا ہے کہ اس زمین میں زندہ ہے, مرنے کا ہم بھول جاتے ہیں کہ مرنا بھی ہے, اتنی چھوٹی سی زندگی ہے, اور اسی میں سے نکالے جاؤ گے, اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے ایک ایک عمل کا جواب دو گے, ایک ایک لمحے کا سوال ہوگا. ایک ایک یاد ہے نا کہ ابن آدم اپنا قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک وہ اس سوال کا جواب نہیں دے گا کہ وقت کہاں گزارا, عمر کہاں گزاری, جوانی کہاں گزاری. اللہ اکبر, یہ پیسہ جو کمایا تھا یہ کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا. اللہ اکبر, ایسے سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے. اور آپ بلیو کریں جو اللہ کی راہ میں نکل جاتے ہیں نا, اللہ کی باتوں پہ سمینا و اطانا کہتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا پیارا تھام لیتے ہیں, اتنا پیارا تھام لیتے ہیں. اب پھر میں سوچتی ہوں کہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا کہ ربنا سمینا منادیا ینادی للایمان, کہ اے اللہ, اے میرے رب, منادیا سمینا, میں نے سنا ایک پکارنے والے کی پکار کو. فار ایگزامپل میں پکار رہی ہوں, میں بتا رہی ہوں آپ کو, دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا, دیکھو شیطان نے یہ کہا, مت ایسے کرنا. تو ربنا سمینا منادیا ینادی للایمان, کہ ایمان کے لیے پکارا تھا کہ دیکھو اللہ کے راستے میں آ جاؤ, یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے, یہ قرآن کا راستہ ٹھیک ہے. تو پھر فآمنا, تو اے اللہ ہم ایمان لے آئے. ربنا اغفر لنا, اے رب ہمیں معاف کر دے, ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا, بڑی پیاری دعا ہے, مانگا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے سمینا واتعنا کر دیا. دیکھیے ہم یہ کہہ سکیں گے نا قیامت کے دن کہ یا رب العالمین ربنا سمینا منادیا ینادی للایمان فآمنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم ایمان لے آئے, پہلے نہیں پتا تھا, جیسے ہی پتا چلا پھر ہم نے سمینا واتعنا کر دیا. پھر صحابہ کی زندگی کو آپ سوچئے کہ کیسے وہاں پہ کوئی پھول کے ہار نہیں بنائے جاتے تھے, جیسے وہ کلمہ پڑھتے تھے ظلموں کی انتہا ہو جاتی تھی, پھر بھی جمے رہتے تھے. آج ہم مسلمان ہو کے کیا سوچ رہے ہیں کہ بڑا ہم نے کوئی تیر مار لیے. آج کی دنیا میں جب پہ ہمیں سب کچھ کرنے کی آزادی ہے, پھر بھی ہم بہانہ کریں. اب دیکھیے آج اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بار بار, آج لباس کے بارے میں جس طرح سے ہم نے پڑھا نا, آگے لباس کی آیات آ رہی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا. آج انسان کو شیطان نے جو ننگا کر دیا, اور اس میں فخر, کیونکہ آج کی آیات میں صرف مسلمان کی بات نہیں ہو رہی ہے, پوری کائنات میں جتنے انسان ہیں نا, یا بنی آدم, اے آدم کی اولاد, اللہ سبحانہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ شیطان نے تمہیں ننگا کر دیا. آج بیچ پہ جا کے آپ دیکھیے کیسے لوگ فخر سے اب بڑے ہوتے, اور کوئی ان کو ایسا نہیں ہوتا. آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے اب تک آپ دیکھیے کہ ابلیسیت کس طرح سے کام کر رہی ہے. اور ہم تو مسلمان ہیں, ہم پہ تو قرآن نازل ہوا, ہمارا یونیفارم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ دیکھو تم زندگی ایسے گزارو گے, سوال ہم سے پوچھا جائے گا, رائٹ, کیونکہ اپلیکیشن ہم نے دی ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی اپلیکیشن ہم نے بھری ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں نوکرانی آئے جاب کے لیے, ہم اس کو جاب کے لیے رکھ لیں. میں اس لیے اس کی اگزامپل دے رہی ہوں, یہ تو آلموسٹ ہر ایک کے پاس ہی ہوتا ہے, اس طرح سے یہ فیل کر سکتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ کی نوکرانی نے کام نہیں کیا تو آپ ساتھ والے گھر کی نوکرانی سے جا کے پوچھو کہ تم نے میرے گھر کی صفائی کیوں نہیں کی آج, اپنی ہی سے پوچھو گے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے ہی پوچھیں گے کہ میں نے کیا نہیں بتایا تھا. حجتیں تمام ہو گئی تھی, کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جو میں نے تمہیں نہیں بتائی تھی. پھر کس چیز نے تمہیں روک لیا, کس چیز سے تم گھبرا گئے ہو. اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 26, ابھی ٹائم کیا ہوا, 52. I thought کہ 1 گھنٹہ آگے ہو گیا, 52 ابھی ہوئے. اوکے, ابھی اب ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہے, میرا خیال ہے 1-2 آیات اور کر لیتے ہیں کہ
अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि आयत नंबर 26 सूरत अल आराफ, या बनी आदम, ए बनी आदम, कद तहकीक अनजलना, मैंने, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं हमने उतारा, हमने नाजिल किया, अलैकुम, तुम पर, लिबासा, ये लिबास, लिबासा लिबास, युवारी, जो छुपाता है, सौआतिकुम, तुम्हारी शर्मगाहें, व रीशा, और वो जीनत भी है, व लिबासु तकवा, और लिबास तकवा का, ज़ालिका खैर, ये बेहतर है। अब देखें कि यहाँ पे हम देखें कि ऐसा तो नहीं है ना कि आसमान से कोई लिबास बने बनाए उतरे हैं। लिबास उतारने का क्या मतलब है? यहाँ पे नंबर एक ये आप देखिए कि बारिश आसमान से होती है फिर कपास उगती है, कीड़े जो रेशम के कीड़े होते हैं जो कपड़ा बनाने के काम आते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि वो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ। तो लिबास पहनना, हम कहते हैं ना कि पहले इंसान बंदर थे, फिर बंदरों से इंसान बने, ऐसा कुछ नहीं है। वो इसलिए भी कहना आसान लगता है ना कि जब हम ये मान जाएंगे कि इंसान बंदरों से बने हैं तो फिर तो सारी चीजें हलाल कर देंगे कि देखो ना, जानवर को तो कोई पता ही नहीं होता, सेक्स में भी पता नहीं होता कि किसके करना है, क्या करें, उनको कपड़ों का भी कोई होश नहीं होता, तो जिस भी हालत में तुम रहो कोई बात नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ करेंगे, क्योंकि आखिर वहां से हम आहिस्ता 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 हमें समझ आई है। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने साफ बता दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और फिर कैसे उनको दुनिया में भेजा था, और लिबास जो है हमारा वो भी अल्लाह की तरफ से आया था। यहाँ पे अभी हिजाब की बात नहीं है, हिजाब की आयत तो आएगी मदीना में, यहाँ पे अभी मक्की दौर की सूरा हम पढ़ रहे हैं ना, अभी सिर्फ लिबास की बात हो रही है कि लिबास जो है वो तुम्हारे सतर को छुपाता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं व लिबासु तकवा, और तकवा का लिबास, ज़ालिका खैर, ज़ालिका खैर, कि ये बेहतर है। अब कौन सा तकवा का लिबास है? क्योंकि देखिए, एक वो लिबास है जो हमारे जिस्म को चाहिए, एक वो लिबास है जो हमारी रूह को चाहिए। तकवा क्या होता है? तकवा होता है कि खौफ और उम्मीद, ये याद रख लें एक दफा, क्योंकि कुरान में इतनी दफा, पूरे कुरान में बार बार आएगा ना, खौफ और उम्मीद के दरमियान की हालत। कभी बंदा इस खौफ से कहे कि या रब्बुल आलमीन, इतने गुनाह हो गए, कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला तेरे सामने आऊंगी, या अल्लाह तो कैसे माफ करेगा, और कभी कहे नहीं, या रब्बुल आलमीन आप तो रहमान है, रहीम है, आप माफ कर देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। वही खौफ और उम्मीद के दरमियान की हालत जो होती है ना, वो तकवा होती है। और अंदर, दिल के अंदर जो होता है तकवा, तो दिल के अंदर की हालत होती है ना, और दिल के अंदर क्या होता है? ईमान होता है। जिसके अंदर तकवा होगा, जिसके अंदर ईमान होगा ना, उसका ज़ाहिरी लिबास जो है उसको बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा कि मैं अल्लाह के अहकामात के मुताबिक वो काम कर रही हूँ जो मेरे रब को पसंद है। जो मेरे अल्लाह का हुक्म है मुझे बिल्कुल वैसे ही रहना। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे जो फरमाया था कि लिबासु तकवा, ये बहुत बेहतर है कि ये लिबास तकवा का जब तुम्हारे ऊपर आ जाएगा ना, तो तुम दुनिया का जो भी काम करोगे तुम्हारे लिए हर काम आसान हो जाएगा। अब देखिए, यही लिबास का लफ्ज़ हमने सूरह बकरा में भी पढ़ा था ना कि औरत जो है वो अपने खामन का लिबास है और खामन जो है वो औरत का लिबास है। तो वहाँ पे क्या मतलब था कि औरत जो है वो अपने खामन की जो कमी है, जो उसकी खामी है, वो छुपा लेती है, और खामन जो है वो अपनी बीवी की कमियाँ और ऐसी चीज़ें छुपा लेता है। तो वो एक दूसरे का लिबास, कभी वो लिबास गर्मी सर्दी से बचाता है, लिबास सबसे करीब इंसान के जिस्म के होता है। और मियाँ बीवी की आप देखें, वो सारी चीज़ें आप याद करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी प्यारा वहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल दी कि एक मियाँ बीवी किस तरह से एक दूसरे का लिबास, एक दूसरे को ढाँप लेते हैं, एक दूसरे के लिए कम्फ़र्ट होते हैं, एक दूसरे के लिए मवद्दा होते हैं, एक दूसरे को सुकून देने का बाइस बनते हैं ना। तो इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा, ये लिबास जो है ये भी हमारे जिस्म को ढाँप लेता है, और वो रीशा और वो खूबसूरती के लिए होता है। आप देखिए, परिंदे, रीशा होते हैं, परिंदों के जैसे पर होते हैं ना। अब देखिए, आपने अब तो इंटरनेट पे कभी आपने परिंदों का देखा, कितने खूबसूरत उनके डिज़ाइन होते हैं, लेकिन वो अपना एक ही डिज़ाइन होता है, वो अपना चेंज नहीं कर सकते। आपने कभी देखा है जब उनके पर झड़ते हैं तो वो कैसे लगते हैं? मोर का स्पेशली,
وہ چھپ ہی جاتا ہے، جتنی دیر اس کے پیر جھڑتے ہیں نا اتنی دیر وہ کہیں چھپا رہتا ہے، پھر جب اس کے پیر نکلتے ہیں پھر وہ نکلتا ہے، اور اس کی عادت ہوتی ہے جب اس کو دیکھتے ہیں وہ پورے پیر پھیلاتا ہے، بڑے شوق جیسے ہوتے ہیں اس طرح سے۔ اور اسی طرح سے ہمارا لباس بھی دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہمیں اتنا چوائس دے دی کہ ہم ڈفرینٹ کلر پہن سکتے ہیں، پیارے کلرز ہو سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ریشہ خوبصورتی والے لباس پہننا ہمارا حق ہے نا، ہم پہن سکتے ہیں۔ وہ تو بات کی آیات ابھی آئیں گی پردے کی جو آنی ہے، کہ جب تم پہنو جو تم نے خوبصورتی کے ساتھ پہنا ہے، لیکن جب تم غیر محرم کے ساتھ سامنے جاؤ گے تو پھر تم نے اپنے لباس کو کیسے رکھنا ہے، پھر تم اپنے کیسے اوڑھنی اپنی اوڑھ کے جاؤ گی۔ تو وہ انشاءاللہ جب آئے گا تو وہاں پہ میں اس کے بارے میں بات کروں گی۔ یہاں پہ اب آپ دیکھیے ذالکا، یہ من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، لعلہم، تاکہ تم یذکرون، کہ شاید کہ تم نصیحت پکڑو، یہ یاد دہانی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں اتنی دفعہ یاد کراتے، بار بار یاد دہانی، بار بار یاد دہانی، اور ہر ڈیفرنٹ اینگل سے۔ آپ دیکھیے جب آپ اس سورہ میں تو بہت زیادہ آپ قصے پڑھیں گے، آپ قوموں کے حالات بھی پڑھیں گے، اور ہر حال کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد دہانی کراتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے احکامات کو چھوڑ کے جب تم شیطان کی قابو میں آتے ہو نا، تو ان قوموں کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اس کی یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اس کے وسواس پہ بلیو کر لیا تھا، اس نے اس کی باتوں میں آگے تھے، اور پھر ایک پورا لشکر ہی، اس کا بھی لشکر، شیطان کی بھی لشکر، اور تمہارے بھی لشکروں کے لشکر ادھر چلے گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا کرے کہ ہم اچھی باتیں کہنے والے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو دوسروں تک پہنچانے والے بن جائیں۔ دیکھیے اپنے تک نہ رکھیے گا، واللہ جتنا بھی پتہ ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک آیا بھی اگر آپ کو آتی ہے نا، دوسروں تک پہنچا دو، کہنا شروع کر دے۔ جب آپ کہتے رہیں گے انشاءاللہ چینج آئے گا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ایک چیز، ایک کسی چیز کو مارے ایک دن پھٹ جائے گی نا، بالکل یہی ہوگا۔ ایک دن لوگ پھٹ کے باہر آ جائیں گے کہ آ ہی جاتے ہیں اسلام کی طرف، کیا مطلب ہے تم بار بار ہمیں کہہ رہی ہو؟ اپنے لفظ سے، محبت سے، پیار سے، اپنے بچوں سے، اپنے گھر والوں سے یہ دعوت دیتے رہیں، کیونکہ سوری آج میرا گلا جواب دے رہا ہے کہ جب بھی ہم ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں جہاں پہ ہمیں یہ لگتا ہے نا کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، ادھر ہم وہ بات نہیں کرتے کیونکہ وہاں پہ وہ موقع نہیں ہوتا۔ لیکن وہی لوگ جب ہمیں فون پہ اکثر ہم بات کرتے ہیں نا 1 to 1، تو آپ میسیج ضرور دیا کیجئے، گھبرایا نہیں کریں۔ آنیسٹلی اگر آپ کو کوئی تانا بھی دیتا ہے نا، اپنے بچوں کو نہیں دیکھتی، باتیں کرتی ہے، اپنے خاوند کو نہیں دیکھتی، ایسے کہتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پتہ ہے کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَجَعَلْنَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً آتَصْبِرُونَ۔ یہ آیت یاد کر لیا کریں کہ میں نے تمہیں سب کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیا، آتَصْبِرُونَ، کیا تم صبر کرو گے؟ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو صبر کرتے ہیں نا، اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ آ جاتا ہے۔ اب سوچیں کہ جس وقت آپ کا دل ہو جائے نا کہ ہائے اتنی بےزتی ہو گئی ہے، تو اللہ مع الصابرین سوچ کے اپنے آپ کو تسلی دے کہ میرے ساتھ میرا اللہ آ گیا، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو پھر خوشیاں منائے۔ الحمدللہ ہمارا مقصد بھی یہ ہے کہ ہمیں قرآن کی سمجھ آ جائے اور ہم یہ پیغام دوسروں تک پہنچا دیں، تاکہ ہم وہ اپنا فرض پورا کر دیں کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور قیامت کے دن ہم سارے نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے۔ فار ایگزامپل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، اس سے ہی وہ لیتے تھے کہ اچھا یہ بات اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کہی ہے تو ادھر سے اجتہاد کرتے تھے۔ وہ پرسنلی ان کی کسی کی آپس میں لڑائی نہیں ہوتی تھی، اور کسی بھی بات پہ آپ دیکھیں کہ اختلاف رائے کرنا بہت اچھی بات ہے۔
آپ یہ بات اچھے سے اپنے ذہن میں رکھ لیں، کیونکہ اکثر ہمارے دل میں یہ آتا ہے کہ او اچھا یہ بات ایسے صحابہ میں بھی لڑائی ہوئی تھی، اچھا جنگ کیمل جس کو میں کہہ رہی ہوں، تو اس میں کیا صحابہ میں اس طرح سے ایک طرف بھی صحابہ دوسری طرف بھی صحابہ، تو ایسے کیسے ہو گیا؟ تو آپ یہ دیکھیے کہ ان میں اختلاف رائے کی وجہ سے وہ ڈٹ جاتے تھے، لیکن وہ کبھی ایک دوسرے کی مخالفت نہیں کرتے تھے۔ اختلاف رائے ہونا بہت برکت کی بات ہے، اس سے بڑی وسعت مل جاتی ہے، لیکن ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، مخالفت نہیں کرتے تھے، ذاتی مخالفت نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ جنگ صفین کا جو یہاں پہ بات آئی، تو میں اس لیے آپ کو تھوڑا سا یہ بتانا چاہ رہی ہوں، کیونکہ اکثر آپ لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ ہسٹری پتہ چلے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ ہم پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہم صحابہ کی ہسٹری پڑھتے ہیں، ہم خلفائے راشدین کی ہسٹری پڑھتے ہیں، تو اس میں ہمیں کئی دفعہ ایسی واقعات جب ملتے ہیں، جنگوں کے واقعات ہم پڑھتے ہیں۔ دیکھیں حضرت علی کا زمانہ جو تھا نا خلافت کا، بہت مشکل زمانہ تھا، اس وجہ سے کیونکہ اس سے پہلے حضرت عثمان جو رضی اللہ عنہ جو تھے، ان کو شہید کر دیا گیا تھا، اور اتنا فتنہ اس وقت ہر طرف تھا، اور اسلام بہت پھیل چکا ہوا تھا۔ حضرت عمر کا دور تو گزر گیا تھا نا، تو اسلام بہت پھیل گیا ہوا تھا، اور اس وقت مدینہ میں اتنا بڑا فتنہ آ گیا تھا، اور فتنہ بھی کیا تھا؟ نمبر 1 یہ کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ اب جب خلافت میں حضرت علی آئے ہیں، تو پھر لوگوں نے آپس میں جو ڈویژن ہوئی وہ یہ ہوا کہ حضرت عثمان کی شہادت کا آپ پہلے قصاص لیں۔ اس وجہ سے وہ بھی ٹھیک تھے، کیونکہ قرآن پاک میں بھی یہی تھا، حکم بھی یہی تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی تھا کہ جان کے بدلے جان، کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ہاتھ کے بدلے ہاتھ۔ ہم نے پڑھا نا پیچھے قصاص کا پورا چیپٹر پڑھا تھا۔ تو ان لوگوں کا یہ تھا کہ حضرت عثمان کا قصاص لیا جائے، اور پھر حضرت علی کا کہنا یہ تھا کہ دیکھو اگر میں اس وقت بہت حالات خراب ہے، فتنہ بہت زیادہ پھیل گیا ہے، پہلے تم لوگ بیعت کر لو، کیونکہ امیر معاویہ نے بیعت اس وقت تک وہ یہ کہتے تھے کہ جب تک تم قصاص نہیں لوگے ہم بیعت نہیں کریں گے، اور وہ یہ نہیں تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جب ہم نے بیعت ہی نہیں کی تو ہم حکمران کے اگینسٹ جیسے اگر ہم کوئی بات کریں تو وہ ہمارا اس میں نہیں آئے گا، وہ فتنے میں نہیں آئے گا۔ تو خلافت میں اب حضرت علی خلیفہ بن چکے تھے، اور انہوں نے جب یہ کہا کہ پہلے تم بیعت کرو تاکہ ہم اسٹرانگ ہو جائیں، اور سارے مل کے پھر ہم اس معاملے کو حل کریں۔ اور اسی بات پہ جتنی جنگیں جو حضرت علی کے زمانے میں 3 بڑی جنگیں ہوئی تھیں، تو وہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہوئی تھی، وہ یہی وجہ تھی اس کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، بس میں یہ کہتی ہوں کہ جب ہم سیرہ پڑھتے ہیں نا، تو اللہ کرے کہ جب آپ پڑھیں تو آپ کو کوئی ایسا استاد ملے جو آپ کو اصل اس کی حقیقت، مطلب اس کو اس طرح سے سمجھا سکے جیسے اس وقت سچویشن تھی، کیونکہ بعض دفعہ جب ہم ایسی چیز پڑھتے ہیں، صحابہ کی ہسٹری پڑھتے ہیں، جنگوں کے بارے میں پڑھتے ہیں نا، تو دل میں بڑے عجیب عجیب خیال آتے ہیں، اور اگر ہمیں کوئی بتانے والا ایسا بتا دے تو پھر وہاں سے فرقے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اسی وقت دیکھیں یہ ہوا تھا کہ جو حضرت علی کی سائڈ پہ چلے گئے کچھ لوگ ایسے تھے جو امیر معاویہ کے ساتھ تھے، پھر ان دونوں نے مل کے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم ایک کمیٹی بناتے ہیں جو یہ فیصلہ کرے گی، اور دونوں گروپ اس پہ راضی تھے۔ اس وقت ایک اور گروپ بنا جن کو خارجی کہتے ہیں۔ خارجی جو تھے انہوں نے پھر جو اس وقت تباہی آئی تھی، اور ان لوگوں نے کیا تھا، انشاءاللہ ایک دن میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ پورا واقعہ بھی سیرہ کے ساتھ ساتھ، جیسے میں آپ کو اکثر بتاتی رہتی ہوں، جنگوں کے واقعات بتاتی ہوں، اسی طرح سے آگے جو خلفائے راشدین ہیں ان کے بارے میں بھی میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ چھوٹی سی ایک کلاس کروں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا کرے تاکہ ہم اپنے دین پہ فخر کرنے والے بنیں، آمین ثم آمین۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 581، اس میں دیکھیے حضرت سیدنا ابو وائل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے۔ تو اب بھی یہ دیکھیے کہ اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ اکثر لوگوں کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ہم نے قرض لیا ہوا ہے، ہم کیسے ادا کریں، بہت مقروض ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی شیورٹی ہے یہ حدیث میں کہ آپ اس کے بعد کوئی اور سیکنڈ تھاٹ بھی نہیں آ سکتی ذہن میں کہ ہم کیا پڑھیں، کیا کریں، کیا نہیں کریں۔ صرف یہ ایک میں تحریم کو، بلکہ میں نے یہ بھیجا تھا رات کو کہ جب میں بولوں گی تو آپ تحریم پلیز اگر آپ ہو تو یہ پوسٹ کر دو دعا ساتھ، کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک آدمی آتا ہے، اور آ کے اس نے یہ کہا کہ میں اپنی مکاتبت سے بہت عاجز آ گیا ہوں۔ مکاتبت کیا ہوتی ہے کہ اس زمانے میں کیا تھا کہ جو غلام ہوتے تھے نا،
ان کا یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے مالک کے ساتھ یہ ایک عہد نامہ لکھوا لیتے تھے کہ ہم اپنی آزادی چاہتے ہیں، ہم تمہیں اتنے پیسے دے دیں گے یا اتنا جو بھی ہوگا، تو اس پہ ان کی آزادی ان کو مل جاتی تھی. تو وہ پیسے جمع نہیں کر سکتے تھے، بہت غریب تھے، بڑی محنت کرنی پڑتی تھی، اور پھر وہ ان کو دے کے اپنی آزادی بیسیکلی خریدتے تھے. تو یہ ایک غلام جو تھا وہ حضرت علی کے پاس آ کے اس نے کہا کہ میں اپنی مکاتبت سے بہت عاجز آ گیا ہوں کہ میں نہیں کر پاتا، آپ میری مدد کریں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کیا میں تجھے ان کلمات کی تعلیم نہ دوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائے تھے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا کہ اگر سیر پہاڑ جتنا بھی قرض تم پر ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارا قرض معاف کر دیں گے. سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارا قرض ادا کر دیں گے، معاف نہیں کر دیں گے. معاف تو الحمدللہ وہ ڈیفرنٹ لیول پہ آ جاتی ہے نا بات، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارا قرض ادا کر دیں گے. تو وہ کلمات کیا تھے کہ حضرت علی نے کہا کہ یہ دعا پڑھا کرو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا کر، وَأَغْنَنِی، اور مجھے غنی کر دے اور مجھے بے پرواہ کر دے، بِفَضْلِکَ، اپنے فضل سے، امن سواک، اپنے علاوہ سب سے مجھے غنی کر دے. تو حضرت علی نے کہا کہ یہ دعا پڑھا کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ تمہارے قرض کو تم سے ادا کروا دیں گے. تو آپ لوگوں میں سے بھی کسی کو بھی کوئی ایسی پرابلم ہے تو یہ دعا جو ہے یہ آپ پڑھا کریں، مانگا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. دیکھیں ہم اپنی انشورنس لیتے ہیں نا، بڑی بڑی انشورنس، اتنے اتنے پیسے پے کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انشورنس دی ہوئی ہے. آپ ساری دعائیں آپ دیکھیں کسی بھی طرح کی، ہر جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رہنمائی کی ہوئی ہے کہ آپ یہ پڑھیں گے یہ ہو جائے گا، یہ دعا کریں گے. لیکن آپ ایک بات کا خیال رکھیں، اکثر لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ ہم کیا پڑھیں، ہم کوئی آپ وظیفہ بتا دیں، آپ یہ بتا دیں، لیکن اگر آپ کے فرائض پورے نہیں ہیں نا تو پھر ان وظیفوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ اگر آپ نماز ہی نہیں پڑھتے فار ایگزامپل، تو لیکن آپ وظیفہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی اتنے 1.25 دفعہ یہ پڑھنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو اس کا فائدہ نہیں ہے. آپ پہلے اپنے فرائض پورے کرنے ہیں، پھر پہلے نماز کی پابندی کرنی ہے، پھر اپنے یہ وظائف کرنے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ساری دعائیں قبول کریں گے. اب آیت دیکھتے ہیں، انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 53. آیت نمبر 53 میں اتنی خوبصورت آیات ہیں. آنیسٹلی ہر دفعہ مجھے یہ لگتا ہے کہ آج کا جو لیکچر ہے نا، آج کی جو کلاس ہوگی دی بیسٹ کلاس ہوگی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت پیغام دیا. ہمیں تو پہلے سمجھ ہی نہیں آئی تھی، آج سمجھ آ گئی ہے نا، اب سے مجھے پتا چل گیا ہے. اور اگلی آیت آتی ہے تو وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے. اب دیکھیے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 53 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ، یہ والی آیت تو ہم نے کر لی تھی، ہاں آیت نمبر 53 نہیں 54 تھی. اب یہ 54 آیت سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ ہم کیا پڑھ رہے تھے. لاسٹ ٹائم ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کا، اپنی جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، غریب وہ لوگ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کا مقدمہ خود لڑ رہے ہیں. اور وہ کیسے لڑ رہے ہیں؟ دیکھیے شروع میں ہم نے کیا کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو آپ اپنی مجلس سے دور نہیں کریں گے. آپ ان کو ان کو اہمیت دینے کی بات تھی نا، کہ جیسے تمہارے پاس بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، ان کے کہنے پہ تم ان کو نہیں نکال سکتے ہو اپنی محفل سے، یا ان کو اس وقت دور نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیورٹ بندے ہیں. اب آگے دیکھیے کہ انہی کی بات آگے بھی آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَكَ، اور جب وہ آئیں آپ کے پاس، الذین، وہ لوگ جو یؤمنون بآیاتنا، جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیات پر، ایمان لاتے ہیں ہماری آیات پر. یہ کون لوگ ہیں جو ایمان لائے؟ آمنو وعاملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے. تو فقل، تو ان کو کہہ دو، سلام علیکم، سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ جب یہ بندے تمہارے پاس آتے ہیں، تمہاری محفل میں آ کے بیٹھتے ہیں، تم سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو تم سلام کہو. سبحان اللہ، دیکھیں کیا مقام ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بندے سے محبت کرتے ہیں نا تو یہ مقام بندے کو ملتا ہے. اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں وَكَتَبَ،
اور لکھ دی. ربکم تمہارے رب نے علی نفس ہی اپنے نفس الرحمہ رحمت کو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کس کو یہ پیغام دے رہے ہیں؟ انہی لوگوں کو، وہی لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دن رات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیحات بیان کرنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. اکثر پتہ ہے دلوں میں یہ خیال آ جاتا ہے نا کہ پتہ نہیں جو پہلے گناہ ہو گئے اب جب سے کیا تو کوشش کرے لیکن ان کا کیا ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بیسیکلی یہ پیغام ان کو دے رہے ہیں کہ تم فکر نہ کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نفس پر، اپنی ذات پر رحمت کو غالب کر دیا ہے. اب دیکھیے جب اللہ سبحانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب دنیا بنی تھی نا، دنیا آسمان و زمین بننے سے پہلے، انسانوں کو بنانے سے پہلے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اپنی مخلوق کو کریٹ کیا تھا، اس سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رحمت کو بنایا تھا. اور جب رحمت کو بنایا اس کے 100 حصے کیے، ان میں سے ایک حصہ اس دنیا میں ہے جس کی وجہ سے ایک ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، جس کی وجہ سے ایک وحشی جانور جو ہے وہ اپنے بچے سے محبت کرتا ہے، پیار کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے 2 سانپ بھی پانی کے اندر ایک ہی جگہ پہ رہتے ہیں. وہ ایک حصہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری مخلوق، آپ اللہ کی مخلوق دیکھیں، انسان ہی تو صرف نہیں ہے، انسان ہے، حیوان ہے، چرند ہے، پرند ہے، جتنے جنات ہیں، پوری مخلوق جو زمین سے آسمان تک ہے، وہ ایک حصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنی رحمت کا بھیجے، اور باقی 99 حصے اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے مومن بندوں پر نچھاور کرے گا. آپ ذرا دیکھیے تو صحیح کہ کتنی بڑی بات ہے کہ وہ اللہ، ہم سورہ سجدہ میں پڑھتے ہیں نا کہ اب تم انسان جان ہی نہیں سکتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا انعامات اس کے لیے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں. تو وہ 99 حصے محبت کے، آپ دیکھیے ذرا ایک ماں کی محبت کا اندازہ لگائیے کہ ایک ماں اپنے بچے سے کس حد کی محبت کرتی ہے. تو جب اس کے اتنے بڑے حصے اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے مومن بندوں پہ نچھاور کرے گا تو وہاں پہ کیا حال ہوگا اس محبت کا. اللہ اکبر. تو آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں انہو، کہ بے شک وہ، من عملہ، کہ جس نے عمل کیا، عمل کیا، منکم تم میں سے، سوءم بجہالتن، برائی، جس نے عمل کیا برے، بجہالتن، جہالت کی وجہ سے. یہ اتنا پیار آتا ہے یہ سینٹنس بھی پڑھ کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب برائی کی بات آئی نا تو کہہ دیا کہ جہالت کی وجہ سے، کیونکہ برائی ڈیفینیٹلی جہالت کی وجہ سے، اگر عقل ہو تو بندہ کیوں کرے. لیکن پتہ کیا مجھے پیاری بات کیا لگی کہ جب ہم ہوتا ہے نا کہ کسی پہ بلیم کر دیتے ہیں کہ میں نے یہ کام میرے سے اس لیے ہوا کیونکہ دیکھو نا اس نے مجھے مجبور کیا تھا، یا اس نے مجھے غصہ دلایا تھا، اس وجہ سے مجھے غصہ آ گیا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بیسیکلی ڈپریشن دور کر رہے ہیں کہ دیکھو جو برائی تم کر رہے ہو نا وہ تم نے جہالت کی وجہ سے کی ہے، ورنہ تو تم کبھی بھی نہ کرتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم، پھر تابا، وہ توبہ کر لے، من بعد ہی، اس کے بعد، وَأَصْلَحَ، یہ مین بات ہے کہ توبہ کر لی اور پھر اس نے اصلاح کر لی. فَإِنَّهُ، تو بے شک وہ، غفور الرحیم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. اب دیکھیے استغفار کے بارے میں اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں ابھی ریسنٹلی کرونا کا جب عذاب ہمیں لگتا تھا پوری دنیا پہ کرونا کا عذاب آ گیا، تو اس کی وجہ سے میں آپ کو یہاں ایک اور بہت خوبصورت حدیث سناتی ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ روئے زمین پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب سے بچنے کے لیے 2 امان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے، جن میں سے ایک امان جو ہے وہ اٹھ گیا ہے، اور وہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک جو امان ہے وہ اٹھ گیا ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے کہ ہم نے پیچھے ہی پڑھا ہے کہ سورت، بلکہ میں نے آپ کو ایک آیا میں اس کی تفسیر میں بتایا تھا کہ سورت الانفال کی آئی تھنک آیت تھی کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبُهُمْ، کہ نہیں ہے اللہ کے وہ عذاب دے تمہیں، وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور جبکہ آپ ان میں ہیں. آپ کو یاد ہے ہم نے پڑھا تھا مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار کہتے تھے کہ اچھا تم ہمیں کہتے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر تم نہیں مانو گے تو تم پہ عذاب آئے گا، تو پھر وہ عذاب لے آؤ جو تم بار بار ہمیں کہتے ہو کہ یہ عذاب آئے گا وہ عذاب آئے گا. تو عذاب تو کوئی نہیں آ رہا، آسمان کو کہو کہ پھر وہ ٹکڑے ہو کے ہمارے سروں کے اوپر گرے تاکہ ہمیں پتہ چلے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ ایسا نہیں ہے، جب تک آپ ان کے اندر ہیں تو عذاب نہیں آ سکتا. تو یہ پہلا
امان تھا جو اٹھ گیا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. تو اس کے بعد دوسرا امان جو ہے حضرت علی نے کہا وہ ابھی بھی تمہارے پاس ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لو. اور وہ کون سا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی آیہ میں آگے کہا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ مُعَذِّبُهُمْ کہ وہ عذاب دے تمہیں وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ وہ اس حالت میں کہ وہ استغفار کرتے ہیں، کہ جب تک بندہ استغفار کرتا رہے گا تب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آ سکتا. دیکھیے ہماری زندگیوں میں بھی کبھی بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے، مشکل آتی ہے، سب سے خوبصورت بات یہی ہے فوراً استغفار کرنا شروع کر دیں. اور اتنی ایک اور قرآن پاک میں سے میں آپ کو ایک اور اس کی دلیل دوں، اتنی ایک استغفار سے سارے مسئلے جس طرح حل ہو جاتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا کہا تھا؟ اور میں نے کہا، کس نے کہا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے. اور میں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے اپنے گناہ بخشو، استغفار کرو اور معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے. اور بخشنے کے بعد وہ کیا کرے گا؟ دیکھیے اب یہ لسٹ، آپ 5 چیزوں کی لسٹ ہے. آپ دیکھیے کہ نمبر 1 یہ ہے کہ وہ تم پر آسمان کو خوب برساتا ہوا چھوڑے گا. آسمان کو برساتا ہوا خوب چھوڑے گا کیا مطلب؟ کہ اوپر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں نا، کہ اللہ کی رحمتیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرم، اس کی برکتیں اوپر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب تم پہ نازل کر دے گا. نمبر 2، اور وہ تمہیں خوب پے در پہ مال دے گا. اور تمہیں نمبر 3 کیا؟ کہ اولاد میں ترقی دے گا. اب دیکھیے ہم میں سے اکثر لوگوں کا یہ ہوتا ہے نا کہ کاروبار میں پرابلم ہے، پیسوں میں پرابلم ہے، گھر کے حالات اس طرح کے نہیں رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وظیفے بتا دیے. ہم ادھر ادھر سے پوچھتے رہتے ہیں وظیفہ بتا دو کہ مال میں ترقی کے لیے. اور اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ یوٹیوب میں یا فیس بک میں ہوتا ہے کہ یہ وظیفہ کرے راتوں رات آپ امیر ہو جائیں گے. تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو خود بتا دیا کہ استغفار کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مال میں خوب ترقی دے گا اور پھر اولاد میں دے گا. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اولاد نہیں ہے، یا پھر اولاد میں ترقی دینے سے یہ بھی آ سکتا ہے کہ اولاد نیک اللہ سبحانہ تعالیٰ کر دیں گے، تو اس کے لیے بھی استغفار کرنا ہے. اور نمبر 4 کیا ہے کہ وہ تمہیں باغات دے گا. باغات کیا ہے؟ کہ اتنے پھل اس میں، اور رزق کی ایک حالت ہے نا کہ جب باغات ہوتے ہیں اور وہ رزق ملتا ہے بندے کو. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے نمبر 5 میں کہتے ہیں اور تمہارے لیے نہریں بھی نکال دے گا. اب سوچے سب سے مہنگا ترین باغ کون سا ہوتا ہے؟ کہ ایسا باغ جس کے اندر نہریں بھی جاری ہوتی ہیں. تو ایسے باغات مینز کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رزق اتنا وافر مقدار میں، اتنا حلال انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رزق عطا کریں گے، اتنا رزق بھی عطا